میرے محترم دوستو بزرگوں، ہم انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو یقین ایمان کی تقویت کا سبب سمجھیں. یہ بالکل واضح ہے بات کہ اللہ نے سارے نبیوں کے واقعات آپ پر اس لیے وحی کیے ہیں تاکہ آپ کے دل میں جماؤ پیدا ہو. لنثبت به فؤادک. ایک سبب یہ ہے یقین کے سیکھنے کا. تیسرا سبب یقین کے سیکھنے کا ہے کہ احادیث میں ایمان کی جو علامتیں بیان کی گئی ہیں ان کو پڑھا جائے، ان کو سنا جائے تاکہ امت میں ایمان کے ضعف کا احساس پیدا ہو، امت کے اندر ایمان کے ضعف کا احساس پیدا ہو. کتنی آسان بات ہے. ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جب تجھے نیکی خوش کرے گناہ غمگین. رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جب تجھے نیکی خوش کرے گناہ غمگین کرے تو جان لے کہ تم مومن ہے. اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مومن. کہ جب تجھے نیکی خوش کرے گناہ غمگین کرے جان لے کہ تم مومن ہے. اتنی بات اگر ایک جاہل سے جاہل آدمی سوچے تو اپنے ایمان کے بارے میں اس کو اپنے ایمان کے ضعف کا احساس تو ہو جائے گا نا، کہ مجھے کسی عمل پر کوئی خوشی نہیں ہے اور کسی گناہ کے کر لینے پر کوئی غم نہیں ہے، بلکہ کسی گناہ میں کامیاب ہونے پر خوشی ہے اور کسی عمل کے فوت ہونے کا کوئی غم نہیں ہے. اس احساس کا پیدا ہو جانا بھی ایمان کی دولت کے ملنے کا سبب ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو علم اور ایمان چاہے گا اللہ اس کو دیں گے. میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ تیسرا سبب یقین کے سیکھنے کا. وہ احادیث کی بات میں اسے عرض کر رہا کہ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ چند باتیں متعین کر لی گئی ہیں یقین سیکھنے کے لیے. یہ بات اسے عرض کر رہا ہوں کہ چند صیغے، چند صفات، چند باتیں متعین کر لینا یقین سیکھنے کے لیے نہیں. ہم سارے ان اسباب ایمانی ایسے غافل ہو جائیں گے جو یقین کی تقویت کا سبب ہیں. اس لیے ایمان میں جتنی وسعت پیدا کرو گے اس کا بیان کرنے میں اتنا ایمان قوی ہوگا، کیونکہ ایمان بہت وسیع چیز ہے، وراء الورا ہے. اس سے اللہ کی ذات وراء الورا ہے. لیکن اتنا ایمان سیکھنا فرض عین ہے ہر فرد کے ذمے جو اس کو حرام سے روک دے. یہ ہے تیسرا سبب یقین کے سیکھنے کا. احادیث، وہ احادیث نبویہ علیہ الصلوۃ والسلام جن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی علامتوں کو بیان کیا ہے. صحابہ کو ایمان سکھلایا بھی ہے، صحابہ سے ایمان پوچھا بھی ہے، ایمان کی تعلیم بھی دی ہے، ایمان کا امتحان بھی لیا ہے. کہ صحابی نے آپ سے پوچھا ایمان کسے کہتے ہیں، اور آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ ایمان کی کیا دلیل ہے. تو ایک جماعت سے تو آپ نے ایمان کو پوچھا، اس جماعت نے ایمان کے سوال کے جواب میں اپنی خصلتیں بیان کی. یہ بات نہیں تھی کہ ایمان پوچھا تو ایمان بیان کر دیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں. ہاں، کہ ایمان پوچھا تو ایمان بیان کر دو. ہمارے پاس مشکات کا امتحان آیا تو ہم نے طلبہ سے ایمان کے بارے میں سوال کیا کہ چلو تم ایمان کے بارے میں لکھ کر لاؤ، ایمان کسے کہتے ہیں. تو جو ایمان کے بارے میں پڑھا تھا وہ بیان کر دیا. تحریری امتحان تھا، لکھ کے لیا ہے لمبے لمبے پرچے کہ ایمان گھٹتا ہے نہیں بڑھتا ہے یا بڑھتا ہے، اور کیا دلائل ہیں، کیا اس پہ اختلافات ہیں، اور ایمان کسے کہتے ہیں، لغتاً کسے کہتے ہیں، اور کیا مادہ ہے، اس کا کیا باب ہے، سب لکھ کے لے آئے. وہ بہت تفصیل سے لکھ کے لائے. تو میں نے پڑھنے کے بعد طلبا کو جمع کر کے عرض کیا، نے کہا کہ آپ نے تو ایمان کے لفظ پر بحث کی ہے، لفظ ایمان پر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ سے پوچھا کہ تمہارے ایمان کی کیا دلیل ہے. آپ نے پوچھا تم کون ہو،
صحابہ نے عرض کیا ایک جماعت نے کہ ہم یا رسول اللہ سب ایمان والے ہیں. فرمایا دلیل کیا ہے؟ کہ دلیل یہ ہے کہ ہمارے اندر 15 خصلتیں ہیں. ایمان صحابہ یوں کہ ہمارے اندر 15 خصلتیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کے ساتھ تو لازمی ہے کہ اللہ کی اطاعت ہوگی. حدیث میں آتا ہے کہ مومن نکیر پڑے ہوئے اونٹ کی طرح ہے. تو صحابہ نے 15 خصلتیں بیان کی کہ یا رسول اللہ ہمارے اندر 15 خصلتیں ہیں. 5 کا ہمیں آپ نے حکم دیا ہے کہ ہم اس پر یقین کریں, اور 5 کا ہمیں آپ کی جماعت نے حکم دیا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں, اور 5 ہمارے اندر زمانہ جاہلیت سے. 5 ہمارے اندر زمانہ جاہلیت سے. تو آپ نے فرمایا کہ وہ کیا ہے 5 جن کا میں نے تمہیں حکم دیا, بتلاؤ. تو صحابہ نے 5 وہ بیان کی جس پر یقین لانے کا حکم ہے. اس کے بغیر عقیدہ ٹھیک نہیں ہوتا. ایمان مفصل بیان کیا. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ 5 چیزیں بیان کی. پھر آپ نے پوچھا کہ وہ 5 کون سی ہیں جن پر میں نے تمہیں عمل کرنے کا حکم دیا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ وہ کلمہ ہے اور نماز ہے, حج ہے اور زکوٰۃ ہے, روزہ ہے. یعنی مجھے حج کرنا چاہتا تھا کہ سوال تھا ایمان کا, بیان کی خصلتیں. اور وہ کیا 5 ہیں جو تمہارے زمانہ جاہلیت سے ہیں؟ کہ یا رسول اللہ زمانہ جاہلیت سے ہمارے اندر 5 باتیں یہ ہیں کہ ہمارے اندر صبر ہے, ہمارے اندر شکر ہے, ہمارے اندر دشمن کے مقابلے پر جم کر لڑنا ہے, ہمارے اندر دشمن پر کوئی مصیبت آوے تو اس پر ہنسنا نہیں ہے, اور ہم اللہ کے ہر فیصلے سے راضی رہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی 15 خصلتوں کو سن کر فرمایا فقہاء ادباء کادوا ان یکونوا انبیاء, کہ دین کی پوری سمجھ رکھنے والے با ادب. کیونکہ مومن کے اندر اتنا ادب ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے سلام کرنے کا اور بات کرنے کا انداز ہی اتنا اچھا لگا کہ آپ نے خود پوچھا کہ تم کون لوگ ہو. روایت میں ہے کہ مومن کے بات کا انداز, مومن کا حلیہ اتنا اچھا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا. روایت میں ہے کہ آپ کو ان کا حلیہ, ان کی بات کرنے کا انداز اتنا پسند آیا کہ آپ نے پوچھا تم کون ہو, یعنی تمہاری دینی حیثیت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ دین کی پوری سمجھ رکھنے والے با ادب لوگ ہیں, اور آپ نے فرمایا کہ اپنی ان خصلتوں کی وجہ سے قریب تھے کہ یہ سب کے سب نبی ہو جاتے. سب کے سب نبی ہو جاتے. کادوا ان یکونوا انبیاء. روایت میں ہے کہ اتنی اعلیٰ خصلتیں ان کے اندر کہ یہ اپنی ان خصلتوں سے قریب تھے کہ انبیاء ہو جاتے. تو میرے محترم دوستو بزرگوں, مجھے یہ عرض کرنا تھا کہ ایمانی علامتوں سے سیکھو, اور ایمان کے قرآن وہ آیات جس میں اللہ کی قدرت کو بیان کیا گیا, انبیاء علیہ السلام کے واقعات جن میں اللہ نے نبی کے مدد ظاہر کے خلاف کیے, اور وہ روایات جن میں ایمان کو بیان کیا گیا ہے. ایمان کی علامتیں. چوتھا سبب ہے یقین کے سیکھنے کا صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کی غیبی تائیدات کے قصے. حیات الصحابہ میں مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے یہی ترتیب رکھی ہے. پورے 6 نمبر 6 صفات یہ حیات الصحابہ کے اندر مرتب ہیں کہ کیا ضابطے تھے, کیا یقین تھا, اس یقین پر ان کے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ تھا, اور پھر ان اعمال پر اللہ کی طرف سے ان کی کیا غیبی مددیں تھی. حیات الصحابہ کے آخر میں لا کر اس پر ختم کیا ہے کہ کیا ضابطے تھے اور کیا یقین تھا. یہ ہے اصل چیز.
اب میرے محترم دوستوں، یہ جاننا چاہیے کہ ایمان کسے کہتے ہیں. ایمان بالغیب اصل ہے. ایمان بالغیب اصل ہے. علماء نے لکھا ہے جس چیز کی تصدیق دیکھ کر کی جاوے اس کو ایمان نہیں کہتے. جس کی تصدیق دیکھ کر کی جاوے اس کو ایمان نہیں کہتے. اور یہ ایمان کوئی نفع نہیں دے گا جو ایمان دیکھ کر لایا جاوے. کہ ایمان بالغیب اصل ہے، اس لیے غیب کے تذکرے مقصود ہیں. مسجد کی آبادی کا، مسجد کو آباد رکھنے کی محنت کا کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی اس کلمے کی محنت کے ساتھ مسجد کی آبادی کا تعلق وہ مسجد کے اندر ایمانیات کے حلقوں کا قائم کرنا ہے. یہ صحابہ کی سنت ہے جو مجھ سے چھوٹ رہی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تجدید ایمان کا حکم فرمایا کہ اپنے ایمان کو تازہ کرو. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم ایمان کی تجدید کیسے کریں؟ ایمان تو ہم لا چکے ہیں، ایمان کی تجدید کیسے کریں؟ فرمایا کہ اپنے ایمان کو تازہ کرو، اپنے ایمان کو نیا کرو لا الہ الا اللہ کی کثرت سے. لا الہ الا اللہ کی کثرت سے صرف لا الہ الا اللہ کا ورد اور اس کا ذکر مراد نہیں ہے. اس سے انکار نہیں ہے، نعوذ باللہ. کلمے کے الفاظ کے اثرات، اس کے برکات، اس کے انوارات، اس کے فضائل صحیح روایتوں میں بھرے ہوئے ہیں. لیکن جہاں اس کلمہ لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے تنہائیوں میں اللہ کے ساتھ، کہ وہاں اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت ہے مخلوق کے درمیان اللہ کی طرف. یقین کی تقویت کا سبب یہ ہے کہ اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت سے، کیونکہ جب تک دعوت مقابل نہیں ہوگی باطل کے، اس وقت تک باطل کا بطلان ثابت نہیں ہوگا. کہ باطل کا باطل ہونا ثابت ہو جائے گا حق کی دعوت ہے. جاء الحق وزهق الباطل، کہ اس سے حق کا آنا، کہ یعنی حق کی دعوت آئے گی تو باطل سمٹے گا. کہ باطل کا ظہور اور باطل کا ختم ہونا یہ حق کی دعوت پر موقوف ہے. اس لیے میرے محترم دوستو، ایمان بالغیب اصل ہے. تو یہ غیب کے تذکروں کا تقاضا کرتا ہے کہ جنت کے، دوزخ کے، قبر کے، حشر کے تذکرے ہمارے درمیان بطور یقین کے ہوں، بطور یقین کے کہ ہاں یہ یقینی چیزیں ہیں. کیونکہ دیکھو میرے دوستو، تاثرات جو ہے نا، تاثرات وہ بیان نہیں کیے جاتے، بلکہ تاثرات تو برداشت نہیں کیے جا سکتے. کہ بھئی آپ کا کیا تاثر ہے، یہ کیا تاثر بیان کرے گا، یہ کیا تاثر بیان کرے گا. تاثر تو صحابہ نے اس لیے بیان کیا کیونکہ ان کے ایمان کو قیامت تک کے لیے نمونہ بنایا گیا ہے، ورنہ کسی کا ایمان نمونہ نہیں ہے. کہ ایسا ایمان لیا جیسے فلاں شخص ایمان لایا ہے، بالکل نہیں. تاثرات کا بیان کرنا نہیں. تاثرات تو وہ ہوں گے جنہیں ایمان کے ساتھ چھپایا نہیں جا سکے گا، قابو نہیں کیا جا سکے گا. کیا تاثر ہے ایمان کا؟ کہ ایمان کا تاثر اللہ کی اطاعت ہے سب سے پہلے. ایمان کا تاثر اللہ کی اطاعت ہے سب سے پہلے، یہ ادنا ایمان ہے. تاثر کے ساتھ تو اللہ کے وعدے ہیں. ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے قرآن کی آیت پڑھی وقودها الناس والحجارہ، کہ جہنم کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں. صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جہنم کے پتھر اتنے بڑے بڑے ہوں گے کہ حجارت الدنیا، جیسے دنیا کے پتھر ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا صحابی سے کہ نہیں، بلکہ جہنم کا ایک پتھر
آپ نے فرمایا بڑے میاں سے بڑے میاں لا الہ الا اللہ کہہ لو. بڑے میاں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ نے سارے صحابہ کے درمیان ان کو جنت کی بشارت دی.